انسان چوتھا باب اور اس کی 20ویں آیت سے پڑھوں گا۔ خدا کی کلام مقدس میں امثال چوتھا باب 20ویں آیت، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے روحانی شفا، روحانی اور جذباتی شفا، healing and emotional, spiritual and emotional healing۔ آج جب ہم انسانی زندگی پر غور کرتے ہیں تو آج کا انسان اپنے بدن کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہے، لیکن اپنی روح کے لیے بالکل فکر مند ہے، اور اپنی جسمانی بیماریوں کے لیے تگ و دو کرتا ہے، ہاسپٹل جاتا ہے، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرتا ہے، یا خدا کے خادموں سے دعا کراتا ہے، یا خود دعا کرتا ہے، اس لیے کہ جسمانی بیماریاں اسے جب دکھ پہنچاتی ہیں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس سے رہائی پاؤں۔ لیکن عزیزو، جب ہم انسانی زندگی پر غور کرتے ہیں تو آج کا انسان ان روحانی بیماریوں کی فکر میں نہیں ہے کہ وہ دور ہوں، اور روحانی طور پر وہ بیمار ہے تو اسے اس کا احساس ہی نہیں، اور اس روحانی بیماری کے سبب سے یا روحانی بیماریوں کے سبب سے وہ اس قدر دکھ میں اور مصیبت میں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ادراک نہیں کرتا اور اس سے رہائی کے لیے کوشاں بھی نہیں ہوتا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے روحانی اور جذباتی مسائل کا حل اور شفا۔ روحانی اور جذباتی شفا۔ بہت سے لوگ ہیں جو روحانی طور پر اس دنیا میں مسائل اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ جب انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو خدا کی حضوری سے نکلتا ہے، اور پھر وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، وہ رد کیا جاتا ہے اور اسے دھوکہ دیا جاتا ہے، اور اسے ہرٹ کیا جاتا ہے، اور ایسی باتیں اس کے بارے میں کہی جاتی ہیں اور اسے سننے کو ملتی ہے جس سے نہ صرف اس کا جسم بلکہ اس کی روح لرز جاتی ہے، اور جس سے نہ صرف جسمانی تکلیف بلکہ اس کی روح کو بھی دکھ پہنچتا ہے، اور پھر وہ ایسے عارضہ میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی یار و مددگار سمجھتا ہے۔ نفسیاتی طور پر وہ اپنے آپ کو مفلوج سمجھتا ہے، اور ذہنی اعتبار سے اپنے آپ کو بے کس محسوس کرتا ہے، اور پھر اس کی زندگی میں مسائل بڑھتے ہی جاتے ہیں، دکھ میں شب و روز اضافہ ہوتا ہی جاتا ہے، اور چونکہ ارتکاب گناہ کے باعث اب اس کی زندگی میں پے در پے مسائل پر مسائل آتے ہی جاتے ہیں، اور اس کی زندگی
دکھ اور مصیبت کا باعث بن جاتی ہے، لیکن بظاہر اسے پتہ چلتا ہے کہ نہ کوئی جسمانی بیماری ہے اور نہ کوئی تکلیف ہے، اور اس بنا پر وہ غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، اور اس غفلت میں پھر بلاخر جسمانی تکالیف بھی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ان بیماریوں کا سبب، ان تکلیفوں کا سبب اور ان عوارض کا سبب روحانی کمزوری، روحانی بیماری اور روح کا خدا سے جدا ہونا ہے۔ اور کلام خدا میں میرے ساتھ دیکھیے امثال 4 باب اور اس کی 20ویں آیت، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا ہم سے توجہ چاہتا ہے۔ روحانی بیماریوں کی شفا کلام پر توجہ کرنے سے ہے اور کلام پر کان لگانے سے ہے۔ توجہ کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے، ہمارے برین کے فنکشن سے ہے، اور کان کا تعلق ہمارے آرگن سے ہے، ہیئرنگ آرگن سے ہے۔ اب غور کریں، روحانی شفا کے لیے، اسپرچل ہیلنگ کے لیے آپ کو ذہن خدا کی طرف لگانا ہے اور اپنا کان خدا کی آواز کی طرف لگانا ہے، اور اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کو اپنی آنکھ سے اوجل نہ ہونے دے اور اس کو اپنے دل میں رکھ۔ اب اس کو اپنی آنکھ سے اوجل نہیں ہونے دینا۔ آپ اگر چاہتی ہیں کہ روحانی شفا یابی حاصل ہو، آپ چاہتے کہ آپ کی روح مسرور خداوند میں ہو، تو آپ اسے اوجل نہ ہونے دیں اور اس کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں۔ اب اگر ہم غور کریں، توجہ، کان لگانا، اوجل نہ ہونے دینا اور دل میں رکھنا، اب یہ 4 سٹیپ دیے گئے ہیں، اور یہ 4 زاویے سے اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو آپ نہ صرف روحانی شفا یابی حاصل کرتی اور کرتے ہیں، بلکہ جسمانی شفا بھی آپ کی زندگی میں یقینی ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس پر توجہ کر۔ آج دکھ کی بات یہ ہے کہ اس لیے روحانی طور پر کمزور ہے، روحانی طور پر افسردہ ہے، آج روح بیزار ہے، کیونکہ کلام پر توجہ نہیں، کلام پر دھیان نہیں، اور اس پر اپنی ذہنی توجہ مرکوز نہیں۔ اٹینشن جو ہے یہ نفسیات کا مضمون ہے، یعنی اس کا تعلق ذہن سے ہے۔ آپ کی اٹینشن کا، آپ کی توجہ کا تعلق آپ کے ذہن سے ہے، اور سننے کا تعلق آپ کے کان سے ہے۔ گویا ذہنی اعتبار سے آپ کلام میں کھو جائیں، ذہنی طور پر کلام پر اس قدر توجہ ہو کہ آپ کی توجہ اور کسی بات اور کسی کام اور کسی چیز اور کسی شخصیت اور آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی نہیں، بلکہ آپ کی توجہ خدا کے کلام پر ہے، آپ کی توجہ خدا کے آئین پر ہے، خدا کی توجہ آپ جب خدا کے کلام پر آپ توجہ کرتے ہیں، اس کے منہ کی باتوں پر آپ توجہ کرتے ہیں، اور آپ کے کان ان آوازوں کو، اس آواز کو سنتے ہیں، خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ آپ کے کان مکمل طور پر صرف اس کی آواز کے لیے ہم وقت تیار ہیں، اور آپ کی نگاہ اس پر لگی ہوئی ہے۔ ایمان کے بانی پر آپ کی نگاہ ہے،
اس کے کلام کو آپ دیکھتے ہیں، آپ کی نسب اس پر ہے، اس کے فرمان پر ہے، اس کے احکام پر ہے، اس کی ان باتوں پر ہے جو زندگی بخش ہے، جو صحت بخش ہے، جو صحت افزا باتیں ہیں۔ عزیزوں، خدا کے کلام میں مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ اگر آپ اپنی جسم کی شفا چاہتے ہیں تو اس سے بیشتر اپنی روح کی شفا کو لیں، اس سے بیشتر۔ اور روح کی شفا کے لیے پروسیجر بتایا جو مشکل بھی نہیں ہے کہ آپ کی توجہ کلام پر ہو، آپ کے کان کلام پر لگے ہو، آپ کی نگاہ اس پر مرکوز ہو اور آپ اس کلام کو اپنے دل میں رکھ لیں، پھر آپ کی روح کی شفا ہے، آپ کے وہ جو ہیجانی کیفیت ہے، وہ جو جذباتیت ہے وہ ختم، وہ قوتیں جو آپ کو ہیجانی قوتوں کا شکار کرتی ہیں ان کا پھر خاتمہ ہوگا، جو آپ کو دکھ پہنچاتی، آپ کی زندگی میں بحران پیدا کرتی ہے اور آپ کی روح افسردہ اور بیمار اور کمزور ہے۔ اس کے لیے آپ کو کلام پر توجہ کرنا اور کلام کو توجہ سے سننا، یعنی کان لگانا، اور پھر اپنی آنکھیں اوجھل نہ ہونے دینا، آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا۔ جب آپ کی نگاہ خدا پر ہوتی ہے، اس کے کلام پر کان لگے ہیں، آپ کا ذہن اس کی طرف ہے، پھر آپ کے دل میں اس کا کلام آتا ہے، اور جب آپ کے دل میں اس کا کلام ہے پھر آپ کی سوچوں میں وہ کلام رہتا ہے، اور پھر آپ کی روح مکمل طور پر خوشی اور اطمینان پاتی ہے، اور روح کی شفا سے آپ کے جسم کی بھی صحت ہے۔ عزیزوں، یہاں ہم نے پودے پڑے ہیں، آپ جڑوں کو دیکھ نہیں رہے لیکن ان پتوں کو دیکھ رہے ہیں اور تنے کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کا انسان بھی اسی طرح آپ کی جسمانی بیماریوں کو محسوس کرتا ہے، جسمانی عوارض کو دیکھتا ہے، جسمانی دکھوں کو دیکھتا ہے، لیکن اس کے نیچے جو اس کی جڑ ہے، یعنی روحانی بیماری، روحانی تکلیف اور روحانی طور پر مفلوج ہونا، اس پر نہ اس کی توجہ ہے اور نہ دھیان اور نہ اسے دیکھ رہا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم صحت پائے تو آپ کو روح کی شفا کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے 22ویں آیت میں، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے، اور اسے پا لینا۔ آج کلام کو پانا انسان کی سوچوں میں بھی نہیں ہے۔ وہ پانا چاہتا ہے، دولت پانا چاہتا ہے، اچھا منصب پانا چاہتا ہے، خوشحالی پانا چاہتا ہے، عزت پانا چاہتا ہے، اس دنیا میں اعلیٰ مرتبہ، لیکن کلام کو نہیں پانا چاہتا۔ اس لیے کلام کو سننا بھی گوارا نہیں، کلام کی طرف توجہ دینا بھی گوارا نہیں، کلام کی طرف کان لگانا بھی اسے گوارا نہیں، اور اپنے دل میں کلام کو رکھنا بھی اسے گوارا نہیں، اور اس کی نگاہ ان چیزوں کی طرف ہے جو خدا سے دور لے جاتی ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ وہ اس کی حضوری میں رہے اور ان کی روح شفا یاب ہو، ان کی روح بیدار ہو، ان کی روح صحت مند ہو، اور ان کا جسم بھی صحت مند ہو، اور روح کی شفا کو لیجیے۔ اور روح کی شفا کے بغیر آپ نگلیکٹڈ ہیں، آپ ریجیکٹڈ ہیں، آپ ڈسیوڈ ہیں، دھوکہ پر دھوکہ ہوگا آپ کے ساتھ، رد کیے جائیں گے اور لوگ آپ سے غافل ہوں گے، اور آپ کو ضرر پہنچے گا، آپ کی فیلنگ ہرٹ ہوگی، آپ اپنے آپ کو ایسا زخمی محسوس کریں گے جس کا زخم نظر نہیں آتا لیکن اس قدر زخمی ہے
کسی آپ الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکے. اپنے احساسات کو، اپنے محسوسات کو اور اس روح کے زخم کو اور اس روح کی اس ناتوانی کو آپ ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کا علاج یسوع مسیح کے پاس ہے کہ وہ آپ کی روح کو شفا دینا چاہتا ہے، اور روح کی شفا کے لیے آپ اس کے قدموں میں آئے. اور جب آپ کے دل میں خدا کا کلام ہے، اور جب آپ کلام پر توجہ دیتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں، اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے اور اسے آپ کے دل میں رکھتے ہیں، آپ کے دل کی حالت بدل جائے گی. جس دل میں کلام ہے وہ شادمان دل ہے، اور جس دل میں فکریں ہیں وہ نشاد دل ہے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے، میرے ساتھ دیکھیے، امثال 17واں باب اور اس کی 22ویں آیت. خدا کی کلام مقدس میں لکھا ہے، امثال 17واں باب اور اس کی 22ویں آیت، شادمان دل شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خوش کر دیتی ہے. اب بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ شادمان دل شفا بخشتا ہے. اگر آپ اسپرچل ہیلنگ نہیں پاتے تو آپ فزیکل ہیلنگ بھی نہیں پاتے. اگر روح کی شفا نہیں لیتے تو جسم کی شفا بھی نہیں ملتی. اور روح کی شفا آپ کے دل میں کلام ہے. آپ نے اپنے دل میں کلام کو سٹور اپ کر لیا ہے، کلام کو رکھا ہے، کلام آپ کے دل میں ہے. اور یہ کیسے آپ کے دل میں آیا؟ آپ کی توجہ سے، آپ کے سننے سے، آپ کی نگاہ خدا اور اس کے کلام پر ہونے سے آپ کے دل میں یہ کلام آیا اور دل کی حالت بدل گئی. نشاد دل شادمان ہو گیا اور افسردہ دل خوشی سے معمور ہو گیا، اس لیے کہ خدا اپنے کلام کے ساتھ اس دل میں ہے اور وہ دل شادمان ہے. اب شفا اس کی یقینی ہے. جب کلام دل میں ہے تو وہ دل شفا کی طرف مائل کرتا ہے، شادمان ہے. اور اس شادمانی سے جو کلام کے ذریعے سے، خدا کی حضوری کے ذریعے سے، خدا کے جلال سے آپ کے دل میں ہے، اس شادمانی سے آپ کا جسم بھی صحت یاب ہوگا. اور خدا کی کلام میں مقدس میں لکھا ہے، امثال 17واں باب 22ویں آیت، شادمان دل شفا بخشتا ہے. اب دیکھیں شفا کیسے بخشی جاتی ہے، خدا کیسے شفا دیتا ہے. آپ کے دل میں کلام کے ذریعے سے شادمانی بخشتا ہے، اور جب کلام آپ کے دل میں ہے تو خدا کا پاک روح آپ کے دل میں کام کرتا ہے اور پھر دل شادمان ہوتا ہے. اور اس شادمانی دل سے یا شادمانی قلب سے آپ شفا کی شاہراہ پر چل نکلتے ہیں اور بہت جلد آپ شفا کو لے لیتے ہیں. اور کلام خدا میں لکھا ہے، شادمان دل 17واں باب 22ویں آیت، شادمان دل شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خوش کر. اب غور کریں ذرا، کمپیریٹیو سٹڈی ہے، یہاں کمپیریزن کیا گیا ہے شادمان دل اور افسردہ دل. افسردہ دلی سے مراد ہے ایسا دل جس میں افسوس ہی افسوس ہے، جس میں افسردگی ہے. اب دو طرح کے دلوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، شادمان دل اور اس کا تقابل افسردہ دل کے ساتھ کیا گیا ہے، اور ان دونوں کے کانسیکوینسز کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ شادمان دل کے کانسیکوینسز کیا ہے اور افسردہ دل کے کانسیکوینسز کیا ہے. اب شادمان دل کے
پازیٹیو کانسیکوینسز ہیں اور نشاط اور افسردہ دل کے ال کانسیکوینسز ہیں عزیزو، بلکہ تکلیف کی شدت اور ہوگی، کیونکہ یہ ہڈیوں کو کیا کر رہا ہے؟ ہڈیوں کو خشک کر رہا ہے۔ افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے، یعنی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے، مسائل اور بڑھ جاتے ہیں، ہیلتھ پرابلم میں اور اضافہ ہوتا ہے عزیزو۔ اب اس وجہ سے لوگ شفا نہیں پاتے کہ افسردہ دل ہوتے ہیں، افسردہ دل آتے ہیں، افسردہ دل چلے جاتے ہیں، افسردگی نکالتے نہیں لیکن شفا چاہتے ہیں، افسردگی میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ کسی ڈاکٹر کی بات سن کر یا لوگوں کی بات سن کر ان کا شوگر، ان کو بس یہ تو سمجھے ساری عمر کے لیے ہو اور افسردہ ہو گئے۔ کینسر تو جان لیوا ہے، ان کا دل اور افسردہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ مرض تو بندے سے جاتا ہی نہیں، ان کا دل اور افسردہ ہوا۔ جب آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے، جب آپ مسیح کی باتیں نہیں سنیں گے، آپ افسردہ دلی کا شکار ہوں، اور افسردہ دلی آپ کی جسم کو اور دکھ پہنچاتی۔ لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا اور اپنی خدمت کے دوران دیکھا کہ وہ لوگ جو افسردہ دل آئے لیکن انہوں نے کلام پر توجہ کی، اپنے کان کلام پر لگائے، اپنی نگاہ سے اوجھل نہ ہونے دیا، اور انہوں نے اس کلام کو دل میں رکھ لیا، اور ان کا ناشاد دل شاد ہو گیا، دل شاد ہو گیا۔ ابھی انہیں شفا نہیں ملی لیکن دل ان کا شاد ہے، ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا لیکن دل ان کا شاد ہے، اور اس شادمانی دل سے ان کے لیے گارنٹی ہے کہ شفا ہوگی، ان کے لیے گارنٹیڈ ہے کہ ان کا مسئلہ حل ہوگا۔ عزیزو، آج المیہ یہ ہے، نشاد آتے ہیں اور نشاد چلے جاتے ہیں۔ ایک خاتون وہ بہت سیریس تھی، جب سیریس اتنی تھی اور آئی، اس سے کلام سنا، ویسے اس کے دو آنکھیں، ذہن بالکل بدل گیا، آنکھوں میں ایک چمک آ گئی، امید کی کرن آ گئی، اور جب وہ جانے لگی تو اس سے کہا بشپ صاحب، میرا دل اتنا مسرور ہے نا خدا میں، اور کلام کا ایک ایک لفظ ایسے میرے اندر خوشی اور اطمینان، اور میرے اندر ایسے جیسے شفا، اور میرا تو دل بڑا شاد ہے۔ ابھی اس کا مرض نہیں گیا لیکن اس کا دل شاد ہو گیا، اور جب گھر گئی تو اس نے مجھے فون کیا، اس کے بشپ صاحب جب میں راستے میں تھی نا، بڑا میرا دل شادمان تھا، اور میرے دل میں یہ شادمانی تھی کہ شکر ہے میں خدا کے گھر میں گئی اور خدا کا کلام سنا، اور بس جب کلام سن لیا ہے اور اس کے حضور آئی ہوں تو یقینی طور پر میرا یہ مسئلہ بھی حل ہو چکا۔ کل آپ مجھے افسردگی نہیں رہی، میرا دل افسردہ نہیں ہے، کہ پہلے تو یہی ہوتا تھا، بس دل سے افسردگی جاتی نہیں تھی، دل سے پریشانیاں جاتی نہیں تھی، اور بس ایک ایسا کھٹکا سا لگا رہتا، ایک ایسا
دل میں ایک کسک سی رہتی، پتہ نہیں ٹھیک ہوگی یا نہیں. اس نے کہا اب میرا دل شاد ہو گیا، دل میں شادمانی آ گئی کہ کیوں نہیں میں ٹھیک ہوگی، میں یقینی طور پر ٹھیک ہوں گی. اور شادمانی دل سے اس کے لیے شفا. اب کون سا دل آپ کا ہے؟ آپ اگر افسردہ دلی کے ساتھ بیٹھی ہیں یا بیٹھے ہیں تو آپ کے دل کی حالت خدا بدلنے کو ہے. وہ تو سنگین دل لے کر گوشتین دل دے دیتا ہے، اور وہ آپ کے افسردہ دل کو افسردگی سے خالی کر کے اس میں اپنے کلام کے وسیلہ سے شادمانی بھرنے کو ہے. اور یہ کیسے بھری جائے گی؟ آپ توجہ کلام پر کریں گے، اپنے کان کلام پر لگائیں گے، اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے، اور آپ کے دل میں شادمانی سے بھرا ہوا کلام آئے گا، اور آپ کے زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا. آپ کی جسمانی بیماریاں، آپ کی ذہنی بیماریاں، آپ کی پوشیدہ بیماریاں آپ کے بدن سے جاتی رہے گی، اس لیے کہ اب اس دل میں افسردگی نہیں، اب اس دل میں نا امیدی نہیں، اب اس دل میں مایوسی نہیں، اب اس دل میں ایک زندہ امید ہے اور ایک شادمانی ہے اور ایسی خوشی ہے جو شفا پانے والے کو حاصل ہوتی ہے. اب خدا کا پاک روح ہولی اسپرٹ اب اس میں کام کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل شاد ہے، اور اسی لیے کلام پر توجہ کرنا ضروری ہے، اسی لیے کلام کیا جاتا ہے، اور ہیلنگ پریئر سے پہلے کلام سنایا جاتا ہے تاکہ کلام دل کے اندر رہے اور شادمانی آئے، اور اس شادمانی سے سارے جسم میں صحت آئے، سارے جسم میں شفا آئے، سارے جسم سے بیماریاں جاتی رہیں، جسم کے تمام آرگن سے، جسم کے تمام سسٹم سے ان بیماریوں کا وجود ختم، ان بیماریوں کے اثرات ختم، اور اس کی جگہ شادمانی دل کے باعث شفا، اس کے باعث رہائی، اس کے باعث خلاصی ابلیس سے بھی اور بیماریوں سے، دکھوں سے بھی اور تکالیف سے. اس لیے کہ دل شادمان ہے، پرابلمز ہے لیکن دل شادمان ہے، اور اس شادمانی قلب سے آپ کے لیے رہائی اور خلاصی اور شفا. لیکن افسردہ دلی سے، دل کی افسردگی سے اور بحران، جتنی پہلے تکلیف ہے نا، تکلیف میں شدت آئے گی کہ ہڈیاں بھی سوکھ جائیں گی. لیکن آج کا انسان اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ مجھے پہلے اپنی روح کی شفا چاہیے، مجھے شادمان دل چاہیے، اور یہ نہیں کہتا کہ خدا دل لے لے میرا پیارے یسوع، افسردہ دل دے دیں اور اس سے شادمان دل لے. اور شادمان دل ہی آپ کے پرابلم کا سلیوشن ہے، شادمان دل ہی آپ کی بیماریوں سے رہائی کا باعث ہے، شادمان دل ہی آپ کے ازدواجی، خاندانی، معاشی، اقتصادی مسائل کا حل ہے. لیکن آپ کا دل تو بجھا بجھا سا رہتا ہے، آپ تو افسردہ سی رہتی، افسردہ سے رہتے ہیں، بس کوئی راہ نظر ہی نہیں آتی، کوئی امید کی کرن ہی نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے. آپ ساری خوشیاں شیطان نے چھین لی ہیں، ساری خوشیاں بیماریوں نے چھین لی ہیں، بس بے قراری سی ہے، اضطراری سی قوت ہے، بس دل میں کوئی خوف سے رہتا ہے، اور دل مایوس اور نشاد، اور کہیں گے بس دعا کریں ہمارے لیے. مایوسی دل کے ساتھ دعا آپ کی بدن اور زندگی میں کام نہیں کرتی. کہیں گے بڑی دعائیں کرائیں. ایک میرے پاس آئے، کہنے لگے بشر صاحب ہم سے پوچھے کیا کیا ہم نے نہیں کیا، ہر جتن کر لیا، ہر جگہ گئے، ہر ایک سے دعا کرا لی، سب سے دعائیں کرائی، اور اب تو ہم دعاؤں سے بنا بس کہ بھئی کچھ ہو ہی نہیں رہا.
کہنے لگے کسی نے بتایا آپ کا، اب آپ کے پاس آیا، بس آپ بھی دعا کر دیں، پہلے ہی ہمارا دل بڑا ٹوٹا ہے، بڑی پریشانی ہے۔ تو میں نے کہا پہلے آپ کو افسردہ دلی کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کیسے کریں؟ میں نے کہا کلام سنیں۔ میں نے کہا یوٹیوب پر بشپ الیاس چزل سرچ کریں اور میسیجز سنیں، کلام سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ افسردہ دلی تھے، کہنے لگے لوگ کوئی یار بھی اتنا کوئی بڑا کام نہیں ہوا۔ میں نے دعا کی افسردہ دلی کے ساتھ، پھر انہوں نے کلام سنا۔ جب انہوں نے کہا چلو اب ایک اور صحیح، جہاں اتنے کام کیے سن لیتے، انہوں نے کہا اس کو نہ، میں نے کہا آپ سنائے جائیں۔ انہوں نے میسیج لگا لیا، صبح شام میسیج ایک ختم دوسرا، اب اس بندے کے تاثرات ہی بدلنا شروع ہو، اب سچویشن ہی بدلنا شروع ہو گئی، اور اس کے اندر ایک امید سی آئی۔ اس نے اچھا خدا ایسا کر سکتا ہے، خدا میں قدرت ہے۔ میں تو ایسے ہی بڑا پریشان تھا، میں تو سوچ رہا تھا بس اب تو پتہ نہیں مسائل کے ساتھ ہی مروں گا، لیکن خدا کر سکتا ہے۔ اب کلام ہمارے اندر ایک ہلچل مچا دیتا ہے، کلام سے اب اس کا دل شادمان ہو گیا، اور جب اس کا دل شادمان ہو گیا تو اس نے کہا بھائی میرا ایمان ہے، میں بچ جاؤں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کے جو عزیز تھا نے کہا بچ، کل پرسوں تو آپ کہتے تھے میں مرنا ہے، بس میں مر گیا، میں نہیں جے بچنا، تو اب کیا ہو گیا؟ اس نے کہا پہلے میرا دل اتنا افسردہ تھا کہ میں نے نہیں بچنا، میں مروں گا، میں نہیں بچ سکتا، لیکن اب میرے دل میں ایک شادمانی آ گئی ہے کہ میرا یسوع مجھے بچا سکتا، میرا یسوع مجھے شفا دے سکتا، میرا یسوع میرے لیے معجزہ کر سکتا ہے۔ اور وہ سنتا ہی رہا، وہ بند ہو جائے، وہ کہے بچے کو بلائے، وہ کہے بھائی یہ کلام لگاؤ، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرے دن اس کے اندر قوت آئی، اور اس نے کہا اب تو میں بیٹھ سکتا ہوں، میں شفا پا چکا ہوں۔ وہ اٹھنے لگا، انہوں نے کہا بھائی لیٹے رہو لیٹے رہو۔ اس نے کہا نہیں اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب اٹھنے کا وقت ہے، اس لیے کہ میرے اندر اب طاقت ہے، جان ہے، میں اٹھ سکتا ہوں۔ اور وہ اٹھا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ جب تک آپ کا دل شادمان نہیں ہوتا، آپ نشاد دل کے ساتھ شفا چاہتی ہے، آپ افسردہ دلی کے ساتھ خدا کے قدموں میں آ کر افسردہ ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ کلام ہوتا ہے توجہ نہیں کرتے، کلام ہوتا ہے کان نہیں لگاتے، کلام ہوتا ہے آپ کی نظریں کبھی ادھر کبھی ادھر ہیں، اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، آپ اس کلام کو آپ کے دل میں آنے ہی نہیں دیتے کہ آپ کا دل شاد ہو، آنے ہی نہیں دیتے آپ کے دل میں امید ہو، آنے ہی نہیں دیتے کہ آپ کا دل تبدیل ہو جائے اور آپ شفا ہو۔ لیکن آج خدا چاہتا بہت ہو چکا افسردہ دلی کے ساتھ کمپرومائز، بڑے سمجھوتے آپ نے کیے ہیں افسردہ دلی کے ساتھ۔ کاروبار نہیں افسردہ ہے کہ ہمارا تو کام ہی نہیں ہوتا، کوئی کام ہی نہیں، بیماری ہے تو چاہتی نہیں، دکھ ہے تو چاہتا نہیں، اور خدا نے چاہتا ہے کہ ہم اپنے اس دل کو افسردگی سے رہائی کے لیے مسیح کے قدموں میں آئیں، اور آسان پروسیجر اس کا کلام سنیں، کان لگائیں، توجہ دیں، برین سے اس کا تعلق ہے توجہ کا، attentive ہو، listener ہو۔ if you are attentive and good listener, your heart will be changed. rejoice، rejoicing ہے، joy ہے، joyful heart ہے، اور پھر آپ کے دل سے وہ ساری frustration، disappointment اور disparities اور تمام complication جاتی رہے، اور آپ کا جسم میں بھی طاقت آئے گی۔
آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں. کلام مقدس میں دیکھیے وائس 3 باب. وائس 3 باب اور اس کی پہلی آیت. ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے. آج آپ جان لیں کہ آج میرا وقت ہے. آج سے افسردہ دلی کا خاتمہ اور میرا دل شادمان ہے. مزید انتظار نہ کریں, ابھی وقت ہے آپ کا, اور اسی لیے خدا آپ کو لایا, اسی لیے خدا آپ سے کلام کر رہا ہے, اسی لیے خدا آپ کے دل پر آپ نے پاک کے وسیلہ سے کام کر رہا ہے. اور یہ جانے کہ آج وہ وقت ہے. اندھے برتلمائی نے اسے جانیے کہ اب وہ وقت ہے. This is the time. یہ سوچے کہ اب وقت ہے کہ میری افسردہ دلی جاتی رہے, اب وقت ہے کہ میرا دل شادمان ہو, آج وقت ہے کہ میں شفا پاؤں, آج وقت ہے. اور یہ وقت خدا نے مجھے دیا ہے. This is appointed time. اور جب آپ ایسا سوچیں گے خدا آپ کی روح کو شفا دے گا, اور روح کی شفا سے آپ کے لیے جسمانی شفا. میرے ساتھ دیکھیے یسایہ نبی کا صحیفہ 33واں باب. یسایہ نبی کا صحیفہ 33واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے, اے خداوند ہم پر رحم کر کیونکہ ہم تیرے منتصر ہیں, تو ہر صبح ان کا بازو ہو اور مصیبت کے وقت ہماری نجات. اب دعا کریں کہ اے خدا ہم پر رحم کر. اب یہ وقت ہے کہ رحم کی دعا کریں اور کہیں ہم پر رحم کر کیونکہ ہم تیرے منتصر ہیں. عزیزو, جو خدا کے منتصر ہے تو خدا ہر صبح ان کا بازو ہوتا ہے اور مصیبت کے وقت نجات. جب مصیبت ہے تو خدا نجات بخشتا ہے, اور خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ کو نجات دے. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ خدا خدائی عظیم ہے, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ہماری قوت ہے. ہر صبح اور پھر ہر صبح آپ تازہ رہیں گے, ہر صبح شفا یاب رہیں, ہر صبح شادمان دل کے ساتھ رہیں. شادمان دل آپ کو شفا اور شفا کی برقراری میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. اور آپ کے حالات کی سنگینی میں افسردہ دلی کا بڑا ہاتھ ہے. اب دونوں راہیں آپ کے پاس ہیں اور اس کا چناؤ آپ نے کرنا ہے. اور اگر افسردہ راہ پر چلیں گے, افسردہ دلی کو لیں گے, پھر مسائل اور بڑھیں گے. لیکن شادمان دل کو لے لیں گے یا دل کی شادمانی ہوگی, خدا آپ کو برکتوں سے اور نوازے. میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں یعقوب کا عام خط. ابھی ہم نے سیکھا کہ ہمیں رحم کی اپیل کرنا, رحم کی درخواست کرنا, خدا کے منتظر رہنا. اب میرے ساتھ دیکھیے یعقوب 5واں باب اس کی 16ویں آیت. کلام میں لکھا ہے, پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. اب کلام مقدس میں لکھا ہے, تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہ کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. آپ نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے, اور کلام خدا میں لکھا ہے
راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر آپ خود بھی دعا کرتے ہیں اور خدا کے خادم کو بھی کہتے ہیں اور یہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اب آپ کا دل شادمان ہے اور آپ سوچیں گے کہ میرے دل میں اب شادمانی ہے، خدا کا خادم میرے لیے دعا کرے گا، میں شفا پاؤں گا، میں شفا پاؤں گی، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میرا مسئلہ حل ہوگا، پریشانی جاتی رہے گی۔ ابھی ایک خاتون نے آج مجھے فون کیا تو اس سے کہا بشپ صاحب میں نے پچھلی دفعہ آپ سے دعا کرائی تھی، کہنے لگی میں نے اس قدر شادمانی کے ساتھ ایکسپٹ کیا، میں نے کہا اب بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف نے انہوں نے میرے لیے دعا کر دی ہے، اب یہ مسئلہ حل ہے۔ کہنے لگی واقعی حل ہو گیا؟ کہنے لگی پہلے میں ایسا سوچتی تھی کتنی بھی دعائیں کرا لوں حل نہیں ہوگا۔ یہ کیا تھی؟ افسردہ دلی۔ آج المیہ یہ ہے، افسردہ دلی کے ساتھ دعائیں کرتے بھی ہیں اور کراتے بھی ہیں، افسردہ دلی کے ساتھ شکر گزاری کی باتیں رکھتے ہیں لیکن دل پھر بھی افسردہ ہوتا ہے، اور عبادات کرتے بھی ہیں اور عبادت میں آتے ہیں لیکن دل افسردہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا کام ہو، آپ چاہتی ہیں کہ بڑا معجزہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آج اپنے دل میں شادمانی کو آنے دیں، اور اس کے لیے کیا ہے؟ نمبر 1 کلام پر توجہ کرنا، نمبر 2 کان لگانا کلام کی طرف، نمبر 3 آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دینا، اور پھر کلام آپ کے اندر شادمانی پیدا کرے گا، اور پھر بری روحیں بھی آپ کے اندر سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے خاندان سے، آپ کی معیشت سے، آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے ابلیس کا بھی قبضہ اور قبضہ اختیار ختم، اور آپ آزاد ہو کر انائٹنگ کے ساتھ اس کی مسا میں، اس کی حضوری میں آپ بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اب ہم نے یہاں سیکھا ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں، جس سے کوتاہی یعنی آپ نے کچھ ایسی بات کی اس سے معافی مانگے، خدا سے بھی ہے اس سے بھی ہے۔ عزیزوں، جب آپ گناہ سے رہائی چاہتے ہیں تو گناہ جو ہے نا، یا ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کیا ہے، جب تک وہ دل میں رہتا ہے پرابلمس ہی پرابلمس رہتی ہیں۔ لیکن اگر آپ اقرار کرتے ہیں کہ میں نے یہ غلط کیا ہے، مجھ سے غلط ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ دلائل دیتے ہیں کہ کیا غلط ہوا ہے، ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، آپ کے دل میں افسردگی ہوتی ہے۔ Confession is most important for your spiritual as well as physical healing۔ آپ کی روحانی اور جسمانی شفا کے لیے اقرار ان کوتاہیوں کا کرنا یہ بڑا اہم ہے، اور جب آپ اقرار کرتے ہیں نا، افسردہ دلی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اقرار کر لیا، آپ کو بوجھ ہلکا ہو گیا، دل سے وہ کدورت گئی، سب کچھ گیا۔ لیکن اگر اقرار نہیں کرتے نا تو وہ آپ کے دل کو نشاد رکھے گا۔ عزیزوں، ایک میں پڑھ رہا تھا، اس میں تھا کہ admitting never hurt your prestige۔ آپ کے جو prestige ہے اس کو ضرور نہیں پہنچتا، بلکہ آپ کی عظمت ہوتی ہے جو آپ مان لیتے ہیں۔ گناہ کا، کوتاہی کا، قصور کا ماننا خدا کی نظر میں آپ کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے آپ کی روح کو شفا ہوگی، اور آپ کی اس روح کی شفا سے خدا کا خادم پھر آپ کے لیے دعا کرے گا، انٹرسیسری پریئر ہوگی، اور اس شفائی دعا میں خدا کا روح آپ کو چھوئے گا، خدا کا پاک روح آپ کی زندگی میں قائم کرے گا، اور جو بھی آپ کا مسئلہ، آپ کی پریشانی، آپ کا دکھ، آپ کی تکلیف ہے، وہ سب کی سب آپ کی زندگی سے اور آپ کے خاندان سے ہمیشہ کے لیے جاتی رہتی ہے۔ آج خدا کے لیے یہ بڑا کام کرنا چاہتا ہے،
خدا آپ کے لیے اپنی قدرت کو جاری کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اپنے گناہوں کا ایک دوسرے کے سامنے اقرار کریں گے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو آپ شفا پائیں گے۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیے پہلا پطرس دوسرا باب، پہلا پطرس دوسرا باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ اب اتنا بڑا کام اس نے کیا ہے، اس نے ہمارے گناہ لے لیے ہیں۔ اب آپ کا دل افسردہ نہیں رہے گا کہ میرے گناہ تو مسیح نے لے لیے ہیں، اب میرے گناہ مجھ پر نہیں ہے۔ آپ کا دل شاد ہوگا اور اس شادمانی سے آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، آپ کی زندگی میں بحران جاتے رہیں گے، بحالی اور شفا کا کام ہوگا، رہائی اور خلاصی کا کام ہوگا۔ اور خدا یہ کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ نیگلیکٹڈ رہے، وہ نہیں چاہتا آپ ریجیکٹڈ رہے، وہ نہیں چاہتا آپ ڈسیوڈ رہے، آپ دکھ اور مصیبت میں زندگی گزارے۔ آپ دکھوں کے لیے نہیں ہیں، آپ اس کے کام اور جلال کے لیے ہیں، لیکن آپ کو افسردہ دلی سے نجات کے لیے مسیح کا کلام سننا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے، اب یہ کتنی شادمانی کی بات ہے کہ میرے گناہ مسیح نے اٹھا لیے، کتنی شادمانی کی بات ہے کہ اب میرے گناہ مجھ پر نہیں ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری تو موت ہے۔ اب موت سے میں نکل گیا ہوں، مسیح نے مجھے موت سے زندگی میں داخل کیا ہے۔ اب میں موت کی وادی میں نہیں بلکہ زندگی کی شاہراہ پر ہوں، اس لیے کہ مسیح نے میرے لیے کام کیا ہے، کفارہ دیا ہے، مصلوب ہوا ہے، بلیدان ہوا ہے، اس کے سر پر میرے لیے کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، کانٹوں کا تاج اس نے میری خاطر پہنا ہے اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے ہیں۔ اب یہ ہے دل کی شادمانی کہ اب میرے گناہ مجھ پر نہیں، میرے گناہوں کو اس نے لے لیا ہے، اور جب اس نے میرے گناہوں کو لے لیا ہے تو اب ان گناہوں کے سبب سے موت اور بیماری بھی نہیں ہے۔ اس لیے دل شاد ہے، اور اس شادمانی دل سے ہی آپ کے بدن اور آپ کے بدن کے ایک ایک آرگن میں خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے شفا نازل ہے۔ اور آج خدا آپ کے لیے بڑا کام کرنا چاہتا ہے۔ اور میرے ساتھ دیکھیے یوحنا کی انجیل 14واں باب، یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 27 آیت میں لکھا ہے، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ دل، اب دل کی گھبراہٹ نہیں، نشاد دل ہمیشہ گھبرایا ہوتا ہے۔ جس دل میں شادمانی نہیں، افسردگی ہے نا، وہ گھبرایا ہوتا ہے۔ مسیح کہتا تمہارا دل نہ گھبرائے، اس لیے کہ اب شادمانی ہے، اور جب شادمانی ہے تو پھر اس کے فصل سے ہمارے لیے رہائی اور خلاصی۔ آپ جو کافی عرصے سے دکھ میں مبتلا ہیں، آپ جو بیماری میں مبتلا ہیں، آپ جن کو ابھی سی قوتیں ستاتی ہیں اور جو ایسے برے اثرات کو محسوس کرتے ہیں اور نیندیں آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی اور آپ مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہیں، لیکن آج خدا آپ کو شادمان کرتا ہے۔
اس لیے کہ وہ اپنا اطمینان دیتا ہے. افسردہ دل جو ہے نا وہ اطمینان نہیں ہو رکھتا. کہ دل بس اطمینان ہی نہیں ہے دل میں. افسردگی ہے تو اطمینان نہیں ہے، لیکن شاد ہے دل تو بڑا اطمینان ہے اس دل میں. اور مسیح یہ کام ہمارے لیے اپنے پاک روح کے وسیلہ سے کرتا ہے. بس مسیح کے قدموں میں جھک جائے، مسیح کے حضور آ جائیں، مسیح کے قدموں میں آ کر اس سے کہیں کہ خدا آئے یسوع مجھے اپنا اطمینان دے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میرا دل شاد ہو جائے، میرے دل میں تیرا کلام بس جائے، تو میرے دل میں بس جا. اور جب آپ اپنے دل میں اس کی آواز کو بسائیں گے، رکھیں گے اس کے کلام کو، تو آپ کا دل شاد ہوگا. آپ کی بدن میں وہ بیماریاں جو عرصہ دراز سے تھی وہ سب چلی جائیں. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ ہمارا خدا کس قدر قدرت والا ہے. میرے ساتھ دیکھیے یسائی نبی کا صحیفہ 40واں باب، یسائی نبی کا صحیفہ اور اس کی 29ویں آیت. وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا اور ناتوان کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. کتنا عظیم ہے ہمارا خدا. وہ چینج لا سکتا ہے، وہ بدل سکتا ہے، کمزور کو زور دے سکتا ہے. شاید آپ افسردہ دلی کرتی ہی ہڈیوں کو خوش کرتی ہے تو اس کا مطلب کمزوری، لیکن خدا آپ کو زور بخشتا ہے. جب آپ کے دل میں اس کا کلام ہے تو آپ تھکے ماندہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ آپ کو جو کہ ناتوان ہے آپ کو توانائی دے گا. ناتوان ہے آپ میں توانائی بھرے گا. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے حضور آئے ہیں تو آپ کمزور نہ رہے، بیمار نہ رہے، بدرو گفتہ نہ رہے، مقروض نہ رہے، بدحال نہ رہے، نافرمانی دوسروں کی اور اولاد کی نافرمانی کا سامنا نہ کرتے رہے، معاشرہ آپ کو رد نہ کرے، اور آپ خدا کے رد کیے ہوئے نہ ہوں. اور اس کے لیے آج مسیح کے قدموں میں جھکنے کی ضرورت ہے. مسیح کے حضور آنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں دکھوں سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے، بیماری سے شفا کی طرف لے جاتا ہے، بدحالی سے خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے، بے روزگاری سے روزگار کی طرف لے جاتا ہے، بے اولادی سے صاحب اولاد کر دیتا ہے، اور تمام تنازعات کو دور کر کے اپنا اطمینان دے دیتا ہے. کیوں نہ ہم آج افسردہ دلی سے رہائی پائیں اور اطمینان قلب کے لیے، شادمانی قلب کے لیے ہم مسیح کے قدموں میں جھکے کہ مسیح تو مجھے شفا دے سکتا ہے، تو میری زندگی میں معجزہ کر سکتا ہے، تو میرے لیے یقیناً آج اپنی بڑی قدرت سے میرے لیے کام کرے گا. اور آج میں افسردہ دل نہیں بلکہ شادمان دل کے ساتھ تیرے قدموں میں آئی ہوں، اور اس ایمان کے ساتھ کہ آج یقیناً تو میری زندگی میں اپنے بڑے جلال ظاہر کرے گا. اور ان دکھوں میں ایک نیا مشن خدا آپ کو دینے کو ہے.
پھر ساتھ دیکھیے پہلا کرنتھیوں خدا کے کلام مقدس میں پہلا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ اب خدا آج آپ کے مسائل سے نکلنے کی راہ آپ کو بتا چکا ہے۔ اب آپ اس نکلنے کے لیے ہمت کریں، اور افسردہ دل جو ہے نا وہ کبھی ان آزمائشوں اور دکھوں سے نہیں نکلتا، بلکہ شادمان دل عزم کے ساتھ، عول و عزم کے ساتھ، عزم سمیم کے ساتھ وہ نکلتا ہے ان مسائل سے۔ لیکن افسردہ ہو گئے نا پھر نہیں نکلے، بلکہ اور زیادہ مسائل ہو۔ آج خدا چاہتا ہے، اس نے راستہ بتایا ہے، the way out of the temptation, problems, diseases، ان سے نکلنے کا راستہ، اور وہ ہے شادمان دل کی قوت سے آپ نکل سکیں۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہیں۔ آج جو چاہتے ہیں کہ میں آزمائشوں سے نکلوں، مسائل سے نکلوں، پریشانیوں سے نکلوں، بے روزگاری سے نکل جاؤں، بے اولادی سے نکلوں، آج وہ مسیح کے قدموں میں آئیں۔ یا خاندانی اور ازدواجی مسائل ہیں، ان سے نکلوں، آج شادمانی دل کے ساتھ اس کے قدموں میں آئیں۔ اور جو دل کی شادمانی کے ساتھ آج اپنے مسائل کے حل کے لیے آنا چاہتے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہاللیلویا۔ عزیزوں، مجھے اسکن کینسر ہوا اور میں دل کی شادمانی سے مسیح کے قدموں میں آیا، اور شادمانی یہ تھی کہ یسوع کینسر کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن اگر میں افسردہ دلی کے ساتھ آتا تو افسردہ دلی مجھے موت کی طرف لے جاتی، لیکن میں شادمان دل کے ساتھ، ایک دل میں شادمانی تھی، یہ بیماری آئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یسوع اسے حل کر سکتا ہے۔ اور جب آپ ایسی شادمانی کے ساتھ جو آپ کے دل میں ہے خدا کے پاس آتے ہیں، تو خدا آپ کے لیے ایک بڑا معجزہ کر سکتا ہے، اور یقیناً